کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو بتائیں کہ بارش اور فلیش فلڈنگ سے نقصانات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک 146 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 15 زخمی ہوئے ہیں اور مرنے والوں میں 8 خواتین اور 12 بچے شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا ایسا بتانا ہے اور خیبر پختونخوا میں بارش ہوئی ہے، فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ تباہی ہوئی ہے اور یہ نقصانات، یہ تباہی کے اطلاعات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب تک 146 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ 28 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، 7 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، منہدم ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مرنے والوں میں 8 خواتین شامل ہیں، 12 بچے شامل ہیں۔ کل تعداد اب تک کی اطلاعات کے مطابق 146 ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارش، سیلاب، فلیش فلڈنگ، جس کے مناظر، جس سے متعلق ڈیٹیلز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک 146 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 15 زخمی ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے بھی تحت جو ہے متاثرہ فیملیز کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ یہ اسکول کے بچے جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے مقامی افراد جو ہے انہیں ریسکیو کر رہے ہیں اور محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں جو سیلابی ریلا آیا، جو کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس سے سب سے زیادہ نقصان تو ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق بنیر میں ہوا ہے، جہاں پر اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ لیکن جو مکمل تعداد پی ڈی ایم اے کے مطابق سامنے آئی ہے، اس کے مطابق اب تک 146 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 15 زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 8 خواتین اور 12 بچے شامل ہیں۔ 28 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ 7 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں۔ گاڑیاں اس ریلے میں بہتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہیں۔ گھر جو منہدم ہوئے ہیں اس کی تباہی کے ہم نے مناظر دیکھے ہیں اور بچوں کو، بڑوں کو، جو متاثرہ افراد ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اس میں بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ جو متاثرہ افراد ہیں، جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ چاہے سیاح ہوں یا پھر مقامی آبادی، ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو تباہی کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ، جسے سب سے زیادہ نقصان بنیر کو پہنچا ہے، جہاں پر اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور آفت زدہ اسے قرار دیا گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ کا یہ بتانا ہے کہ سیلاب نے پیر بابا مزار، جو کہ بازار جو ہے بنیر میں موجود ہے، وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے اور پیر بابا اسپتال جو ہے وہاں پر لاشیں بھی لائی گئی ہیں اور ریسکیو کا آپریشن اس وقت جاری ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہیں، سٹاف کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہم 2 مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جب پاک فوج کے جوان میدان میں ہمیں نظر آئے، اس آفت میں عوام کو ریسکیو کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ بچوں کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، تو پاک فوج کے جوان یہاں پر بھی فرنٹ فٹ پر ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم نے آپ کو مناظر دکھائے جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو پانی کا تیز بہاؤ ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے۔ گھر ہو، گاڑیاں ہوں یا پھر پتھر ہوں بھاری کاغذ کی طرح وہ بہتے ہوئے اس سیلاب کے پانی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاک فوج کے جوانوں کو سلام ہے جو کہ اس پانی میں اترتے ہیں اور بچوں کو، بڑوں کو، متاثرہ فیملیز کو ریسکیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گاڑیاں یہاں پر بہی ہیں اور ان کے گاڑیوں کے بہنے کے جو مناظر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو گویا اس وقت خیبر پختونخوا کا جو ضلع بنیر ہے وہاں پر ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ 18 بچوں، 25 خواتین سمیت 50 لاشیں جو ہیں وہ اسپتال پہنچی ہیں۔ بنیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ میڈیکل سٹاف کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے پھنسے افراد کو نکال رہے ہیں اور جب بیرسٹر گوہر خان، چیئرمین پی ٹی آئی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جو پہلے 78 کا فگر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑھ سکتا ہے، اس کو بڑھنے کا خدشہ انہوں نے ظاہر کیا تھا اور ابھی جو پی ڈی ایم اے کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 146 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارش، سیلاب کے مناظر، کلاؤڈ برسٹ کے مناظر۔ بیورو چیف جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں پشاور کے، محمود جان بابر اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ محمود، آپ بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے پورے خیبر پختونخوا کی، اسپیشلی بنیر کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تک جو بنیر سب سے زیادہ متاثر ہیں، اوورال ابھی تک جو ہمارے پاس وہ ایک فگر آئی ہے وہ 146 لوگوں کے یعنی اس سیلاب سے شہید ہونے کی اطلاع ہے اور وہ ابھی تک بہت سارے لوگ اس میں لاپتہ بھی ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے تو یعنی یہ سیلاب کی وہ انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور یہ کوئی بھی میرے خیال میں یہاں پہ اس کے لیے اتنی بڑی تباہی کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ابھی تک بہت سارے علاقوں تک تو رسائی بھی نہیں ہو سکی اور یہ پانی جب اتر رہا ہے تو اب لوگ علاقوں تک رسائی آسان ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔
جو خود یعنی اپنی مدد آپ کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو قریبی جہاں پہ پہنچا جا سکتا تھا، جیسے کہ اس وقت صوبے میں آپ کو معلوم ہے یہاں پہ تو ہیلی کی اتنی زیادہ تعداد ہے نہیں، ایک دو ہی ہیلی چھوٹی ہیں جو کہ اس کے لیے باجوڑ کے لیے صبح استعمال ہو رہی تھی، اور جو ایک انہوں نے کہا تھا کہ ایمبولینس ان سے بنایا جائے گا، ایمبولینس ابھی تک اس سے بنا ہی نہیں ہے۔ اتنا عرصہ اسے ہو گیا ہے کہ اسے اگر وہ ایئر ایمبولینس بنے گا تو وہی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوگی، لیکن ابھی تک وہ تیار نہیں ہو سکتی۔ تو محمود جو یہ آپ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں تو پھر ریسکیو کس طرح کیا جا رہا ہے؟ مطلب جن علاقوں میں زمینی راستہ جو ہے وہ بالکل منقطع ہے تو پھر ریسکیو تو ظاہری سی بات ہے فضائی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے نا، تو وہ پھر ریسکیو کے کیا کیا طریقے ہیں جس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک بات ہے کہ اپنی یہ جو این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے جو تھے تو انہوں نے پہلے سے الرٹ جاری کیا تھا۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ علاقوں میں بلکہ زیادہ تر اضلاع میں جو ہے وہ ضروری سامان جو کہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، جس طرح خیمے اور باقی وہاں سے پانی سے نکالنے کے آلات وغیرہ جو چاہیے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی اضلاع میں بھیج دیے گئے تھے۔ کچھ اضلاع کے لیے پیسے بھی جاری کر دیے گئے تھے جہاں کے بارے میں اس بات کے خدشات موجود تھے کہ وہاں پہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن تمام حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی حکومتی یعنی اداروں کے سربراہان سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تو تیار ہی نہیں تھے جتنا بڑا یہ مسئلہ بنا ہے، کیونکہ ہم تو اس کے لیے تیار تھے کہ چلیں ایک ضلع میں آئے گا تو ایک ضلع میں اگر کوئی ایسا مسئلہ بنے گا تو باقی اضلاع سے اس کی مدد کر دی جائے گی، لیکن یہ تو یہ کہ ہر ضلع جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو ہر ضلع اتنا تو تیار نہیں تھا۔ تو محمود پھر یہ جو بنیر ہے اس سے کنیکٹڈ جو باقی ایریاز ہیں، جو باقی ضلع ہیں، ان کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پر بھی بنیر جیسے ہی ہم مناظر خدا نہ خواستہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں یا پھر وہ تھوڑے سے بچ گئے ہیں؟ جی دیکھیں، باقی اضلاع میں اس کے قریب ایک ضلع جو لگتا ہے وہ ایک مردان لگتا ہے، ایک طرف سوابی لگتا ہے، ایک طرف سوات لگتا ہے، تو یہ جو اضلاع ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ایک پیالے کی طرح ہے نا بنیر، اس کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں، وہ پہاڑیوں کا پانی سارا کا سارا نیچے آیا اور یہاں پہ پیر بابا کے علاقے میں بازار کو اس نے تباہ کیا، اور سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ کافی عرصے سے ان علاقوں میں یہ پانی تو نہیں آ رہا نالوں میں، تو لوگوں نے وہاں پہ گھر بنا دیے، دکانیں بنا دی، رستے بند کر دیے، تو جب پانی اس مقدار میں آیا تو پھر لوگوں کو گھروں سے بھی محروم ہونا پڑا، دکانوں سے بھی محروم ہونا پڑا، وہ سب کچھ جو لوگوں نے وہ رستے پکڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے رستے اس پانی نے اب اپنے لیے پھر خالی کر دیے ہیں۔ تو یہ تھا کہ پلاننگ ہمارے ہاں کوئی ہوتی ہے نہیں، ہر کسی کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہ وہاں پہ دکان اور گھر بنا لیتا ہے، پھر جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ سب کچھ سے محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی، حالانکہ لوگوں کی اپنی بھی اس میں یہ غلطیاں ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ کیوں گھر بناتے ہیں۔ تو محمود ذرا یہ بتائیں، جو صوبائی گورنمنٹ ہے انہوں نے ابھی تک وفاق سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے کسی ہیلی کاپٹر کی، کسی طرح کی امداد کی؟ کیونکہ فوجی جوان تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ریسکیو کر رہے ہیں، لیکن کیا صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہو جو انہوں نے وفاق سے کی ہو؟ دیکھیں، ایک بات تو ابھی تک بہت واضح ہے کہ صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے ابھی تک کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، انہوں نے ابھی تک اس صورتحال پہ خود بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان کی طرف سے جن لوگوں نے اس صورتحال پہ تبصرہ کرنا تھا، جیسے کہ ترجمان ہے صوبائی حکومت کے، ہمارا کسی کا بھی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ بیرسٹر سیف ہے، وہ حکومت کا ترجمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ بتائے کہ اس وقت صوبے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ان علاقوں میں یہ صورتحال ہے، تو وفاق کے پاس خود بخود ان کی بات چلی جائے گی۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ سرکاری افسران کے لیول پہ ہی اسے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ لیکن محمود جان بابر، جو اس وقت صورتحال ہے وہ سرکاری سطح کے افسران سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ مناظر جو ہم دکھا رہے ہیں یہ بہت زیادہ خوفناک مناظر۔ آپ ساتھ رہیے گا، ابھی یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ پیر بابا میں پھنسے شہری کی مدد کی اپیل، ہم یہاں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پل بنا رہے ہیں، شہری کا ایسا کہنا ہے۔ ریسکیو کے لیے آنے والے ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کی جگہ نہ مل سکی، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ ابھی ہم ایک پل بنا رہے ہیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ ہمارے ساتھ اور بھی فیملیز ہیں ان کو بھی کسی سیف لوکیشن پہ جو ہے ہم موو کر سکیں۔ تو ابھی اسٹل ہیلی کاپٹر آیا تھا لیکن وہ پراپر جگہ پہ لینڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ ابھی میری بات نہیں ہے ریسکیو ٹیم کے ساتھ، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں گراؤنڈ سپورٹ دے دیں، لیکن ابھی بھی گراؤنڈ سپورٹ پاسبل نہیں ہے۔ ان میں جو ہے ابھی ہمارے جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ
एक पुल बना रहे हैं। तो होपफुली अगर ये पुल बन जाए तो हम अपनी जो जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पे उनको हम यहाँ से लेकर जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ स्पेशली रेस्क्यू 1112 को कि एम्बुलेंस भी साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ डेड बॉडीज़ को भी पकड़ा है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 डेड बॉडीज भी हैं जिसमें फीमेल भी हैं, तो उनको भी हमने जो है यहाँ से निकालना है। अभी एक और खबर है, बाजोड़ से सूबाई हुकूमत का भेजा गया हेलीकॉप्टर ट्रेस हो चुका है। हेलीकॉप्टर से मौसमी खराबी के बायस राबता मुनक़ता हो गया था। ज़राए का ऐसा बताना है हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। तो अभी आपको बता रहे हैं बाजोड़ से खबर कि सूबाई हुकूमत का भेजा गया हेलीकॉप्टर ट्रेस हो चुका है। हेलीकॉप्टर से मौसमी खराबी के बायस राबता मुनक़ता हुआ था, ज़राए ये बताते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, सैलाब की सूरत हाल है, फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल है, इसकी वजह से तबाही के जो मनाजिर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो लोग फंस गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था सूबाई हुकूमत ने, जो कि इसका जो राबता है वो मुनक़ता हो गया था मौसम की खराबी की वजह से, और हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर हमारे साथ मौजूद है, में ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा महमूद, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा जिस हेलीकॉप्टर का हम जिक्र भी कर रहे थे वो भी अब ट्रेस हो चुका है।